تو امین صاحب آپ کی اپنی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیے کہ آپ کو گھر سے سپورٹ ملی اس کی، یا پہلے بھی آپ کی فیملی میں کوئی اس شعبے میں رہا؟ جی، مجھے اپنی فیملی سے میرے بڑے بھائی یہاں ہیں انگلینڈ کے اندر. جی جی، ان کا انہوں نام؟ نے مجھے انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. ماشاء اللہ اور میری خود کی فیملی، میرے بچے، میری وائف، وہاں سے بھی مجھے کافی سپورٹ ملا ہے. ماشاء اور اللہ۔ بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ علماء کرام، نعت خوانان حضرات، اور ہمارے یہاں لیسٹر کے جو ایل ایل لیسٹر ہیں، جی جی، جب ہم محفل کرانی شروع کی تو انہوں نے بہت مجھے سپورٹ کیا. ہر پروگرام میں وہ مجھے سپورٹ کرتے تھے. ماشاء اور وہ اللہ بڑے بڑے بزرگ آتے تھے، علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، ماشاء اللہ۔ اور میرے خود کے پیر و مرشد سید مظہر شہید کاظمی شاہ صاحب ملتان شریف سے آتے تھے. جی جی، اور انہوں نے بڑی دعائیں کی. انہوں نے کہا یہ آپ اس کو جب شروع کیا ہے تو اب اسی میں آپ رہیں. اور اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل، ان کی زبان سے جو نکلا آج تک وہی جاری ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر اور احسان ہے. ماشاء اللہ۔ کبھی اپنی دھن بنائی آپ نے نعتوں میں؟ جی. اپنی دھنیں بنائی نعتوں کے حوالے سے؟ اتنے کوئی خاص میں نے نہیں بنائی ہے. میں زیادہ تر جو لحاظ خورشید احمد صاحب کی جی نعتوں کو نعتیں ہی میں پڑھتے پڑھتا ہیں، ہوں، ہاں کیونکہ ان کی نعتیں بڑی اسی انداز میں ہے، بالکل۔ آسان بھی ہے، اور ان کی دھنیں بہت اچھی ہیں. اچھا، ان سے اور باقاعدہ آپ نے سیکھا یہ نعت خوانی؟ ہاں، میں نے الحاج خورشید احمد صاحب جب آتے تھے جی جی لیسٹر میں، جی جی، تو پروگرام سے تو بہت تھک جاتے تھے. کافی ان کے پروگرام ہوتے تھے. پھر جب آنا ہوتا ہمارے پاس تو مجھے اطلاع کرتے کہ میں آ رہا ہوں. تو رات کو پھر کافی ٹائم ہو جاتا تھا پروگرام سے جب آتے تھے. اچھا، اور بعض پروگرام میں وہ مجھے ساتھ رکھتے تھے، میری بھی نعتیں وہ پڑھاتے تھے بڑے بڑے پروگرام میں جو یو کے میں ہوتے ہیں، ماشاء خاص اللہ کر کے جو بلیک بن کے پروگرام ہیں. ماشاء اللہ۔ مانچسٹر کی محفلیں جو ہاں ہوتی ہے، جی، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ابھی 20 تاریخ کی محفل تھی ہماری، اس میں بھی ان کے ساتھ تھا میں. اچھا، اور اسی طرح برمنگھم میں بڑی بڑی محفلیں ہوتی ہیں، کمبول شریف یہاں کی مسجدیں، ان میں خورشید صاحب کے پروگرام ہوتے تھے. ماشاء اللہ۔ اس کے تو علاوہ آپ نے یو کے علاوہ بھی نعت خوانی کی محفلوں میں کہیں گئے آپ؟ یہ پاکستان میں میں نے کی نعت خوانی. اچھا، پاکستان میں پچھلے سال آیا تھا. کہاں کہاں آپ نے پڑھی؟ میں نے وہ اتنا ٹائم تو نہیں تھا، لیکن مجھے ایک محفل میں پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. جو اچھے بڑے پاکستان میں، ایک ان کا نام ہے حافظ طاہر قادری صاحب، جی جی ان کے گھر پر ایک محفل تھی. جی جی اور ٹیلی ویژن کے اندر میرا پروگرام ہوا جو کراچی میں حق ٹی وی، جی اس جی، میں ہاں پروگرام جی ہوتا ہاں، تھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ وہاں پہ آپ نے اس کے کون کون سی نعتیں پڑھی؟ اور وہاں پر میں نے پڑھی خورشید صاحب کی بہت مشہور نعت ہے ٹیلی ویژن میں نے جو پڑھی، من موہن نبی مکی ماشاء مدنی، اللہ ماشاء اللہ۔ یہ میں نے پڑھی. اور حافظ طاہر قادری صاحب کی جو وہاں پر محفل تھی، جی ہاں، اس میں نے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، کیونکہ اسی طرح موضوع تھا تو میں نے پھر وہی نعت پڑھی وہاں. جی جی جی، ماشاء اللہ۔ اور اس کے علاوہ جو استاد کے حوالے سے آپ نے پوچھا کہ سیکھا، تو خورشید صاحب سے کچھ میں ٹپس لیتا تھا وہاں. اچھا، جب پروگرام میں جانے کے پہلے، وہ جب شروع کرنے کے پہلے مجھے وہ کچھ ٹپس دیتے تھے کہ اب اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے. جی جی، لیکن باقاعدہ میں نے یہاں پر ایک ہمارے استاد ہیں، استاد علی حفیظ خان، اچھا، جو ان کا بڑا نام ہے دنیا اسلام کے اندر، قوالی کرتے ہیں وہ. ماشاء اللہ ان سے میں نے 7 سال باقاعدہ استاد شاگرد کا میں نے تقریباً 7 سال میں نے ان سے سیکھا. اور ہفتے میں ایک مرتبہ میں ان سے لیسن لیتا تھا. تو کچھ موسیقی کے حوالے سے بھی انہوں نے مجھے کچھ بتایا. ماشاء اللہ آواز کی جو ہے نا سسٹم ہے، راگ ہے، کون کون سے راگ میں پڑھنی ہے، کہاں کس طریقے سے محفل میں آپ کو جا کے تو دوسرے نعت خوان پڑھتے ہیں، اس سے جا کر آپ نے مختلف پڑھنا ہے، محفل کی زینت بننا ہے، کس طریقے سے آپ نے پروگرام میں جانا ہے تو کس طریقے سے پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے. اس اچھا۔ محفل کے حوالے سے انہوں نے مجھے بہت اچھی ٹریننگ دی. تو امین صاحب، یہ جب محفلوں میں آپ پڑھتے ہیں تو اس وقت آپ نعت سلیکٹ کر کے جاتے ہیں، یا محفل کے موڈ کے حساب سے اس وقت سلیکٹ کرتے ہیں؟ میں سلیکٹ کر لیتا ہوں اپنے ذہن کے اندر، لیکن پھر بھی وہاں محفل کے اندر جیسے جس طریقے سے وہاں کا ماحول ہوتا ہے، جی جی، تو بعض ٹائم پہ وہ پھر چینجز کرنی پڑتی ہے. پھر چینج ہو کر میں کچھ پڑھتا ہوں اور کچھ مختلف میں نکال لیتا ہوں اپنے کلام. اچھا، ماشاء اللہ۔ یہ ویسے ایک بہت بڑا فن ہوتا ہے کہ پبلک کی ڈیمانڈ دیکھتے ہوئے، موڈ دیکھتے ہوئے، ان کو سمجھتے ہوئے پھر اس حساب سے پڑھا جائے۔
بہت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور جس طریقے سے محفل ہوتی ہے اس انداز سے بھی کبھی نعتیں جو ہے بہت اچھی وہاں چل جاتی ہے. ماشاء اللہ. لیکن کبھی ایسی محفلیں ہوتی ہیں جو جیسے پاکستان کے بڑے بڑے نعت خوان آتے ہیں، جی جی اور اس طریقے سے بھی ہوا ہے کہ ان کے بعد بھی مجھے ایسے موقع ملا ہے پڑھنے کا، لیکن اس کے بعد آپ کو پتا ہے، آپ بھی ماشاءاللہ اس فیلڈ میں ہیں، جی جی کے بعد جو پڑھنا ہوتا ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. کوئی بڑا نعت خوان جو پاکستان سے آتے ہیں، جی جی انڈیا سے آتے ہیں، جی ہاں. اس کے بعد پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اکثر ٹیلی ویژن کے بھی اندر میرا ایسا کچھ رجحان ہوا ہے، جی جی لیکن یہی بات ہو گئی جو خورشید صاحب نعت پڑھتے تھے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، جی یہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. بالکل. اسی نعتیں جب شروع کرتے ہیں اور وہاں پر جو محفل ہے وہ سج جاتی ہے، اور لوگ جو ہے نا اس کو بہت پسند کرتے ہیں ماشاءاللہ. ماشاء اللہ بالکل. ان کے کلام میں ایک خاصیت، ایک تو ان کا سر، ان کا لہجہ، ان کی محبت اور جن جذبات کے ساتھ وہ پڑھتے تھے وہ اب تک لوگ نہیں بھولے. اور بلکہ وہ نسل تو تھی، لیکن اس وقت کی جو نسل ہے وہ بھی ان کی جو ہے نعتیں پسند کرتے ہیں اس وقت بھی. اسی طرح ہے، کیونکہ جب میں خود محفل میں جاتا ہوں، جیسے کہ لندن کے اندر محفل تھی ابھی 2 سال پہلے، جی جی تو نئے لوگ تھے وہاں، اور چھوٹی گھر کی محفل تھی، کوئی 50-60 کے قریب لوگ وہاں تھے. تو جی میں نے پھر انہوں نے مجھے جب نعت شریف کے لیے دعوت دی تو میں وہاں آیا تو علماء کرام وہاں بیٹھے ہوئے تھے. جی جی جب میں نے خورشید صاحب کی طرح میں نے ایک جو خورشید صاحب کی جو حمد ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی نظام چلا رہا ہے، ہستی چلا رہا ہے. جی جی تو میں جب وہ پڑھی اس کے بعد میں نے خورشید صاحب کی ایک نعت پڑھی، میں نظر کروں جانوں جگر کیسا لگے گا. واہ واہ. تو وہ جب میں نے 2-3 نعتیں پھر پڑھی نا، تو وہ انہوں نے کہا کہ وہ آپ خورشید صاحب کو جانتے ہیں؟ اچھا. ان کو مطلب پتا چل گیا کہ کوئی ہے ان کا لنک. بالکل. ہاں، تو میں نے کہا کہ میرے استاد محترم خورشید صاحب ہیں. ماشاء اللہ. خورشید صاحب کے آپ کی علاوہ آواز میں سنی تو مجھے یہ ایسے لگا کہ جیسے خورشید احمد صاحب پڑھ رہے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ ان کے رنگ میں آپ پڑھیں تو وہ رنگ لوگوں کو نظر آئے. الحمدللہ. اب ان کی زندگی کے بارے میں تو یہی ہے کہ انہوں نے مجھے 2 مہینے اپنی زندگی کے دیے جو ماشاء اللہ. کنٹینیوس، جس کو میں بتا سکتا ہوں 2007 میں جب وہ آئے تھے اپریل کے اندر یو جی کے جی میں. جی اور اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے خاص دعوت دی کہ آپ کراچی آئیں، میں نے آپ کی DVD CD سب بنانی ہے، پروگرام میں نے آپ کو وہاں لے جانا ہے. ماشاء اللہ. تو آپ تو آپ جو ہے نا اگست کے اندر آ جائیں 2007 کے اندر. اچھا. تو میں ان کے ساتھ کچھ ایسی باتیں کر رہا تھا کہ میں بیزی تھا یہاں. میں نے کہا اس سے صاحب ایسے کرتے ہیں، اگلے سال کرتے ہیں. انہوں نے کہا اگلے سال کو آپ نہ کریں، آپ پلیز آئیں. تو میں پھر تھوڑی ان کے ساتھ ایسے جیسے ہوتا ہے نا ایک بڑا بھائی ہوتا ہے اس کے ساتھ، جی پلیز جی آپ ایسے کریں کہ میں اگلے سال آ جاؤں گا، کوئی 2-4-6 مہینے مجھے ہوتے. تو میں نے ان کو بولا کہ ٹکٹ کا بھی مسئلہ ہو رہا ہے کیونکہ رش ہے، کیونکہ چھٹیاں ہوتی ہیں یو کے میں جی جی. اگست کے اندر، جولائی اگست کے اندر. تو انہوں نے مجھے اسپیشلی رات کو فون کیا کہ ٹکٹ میں کرا دیتا ہوں آپ کی. اچھا. ماشاء اللہ. لیکن کیا پتا تھا کہ وہ ان کی زندگی کا جو ہے نا آخری سال تھا، اور اچھا پورے 2 ہفتے. جی ہاں جی ہاں. اچھا اچھا. پھر میں 8 اگست کو کراچی آیا. جی 9 کو ہم نے QTV اور یہ سارا ہم نے پروگرام کیے. اس کے بعد پھر انہوں نے میری CD اور DVD میری کروائی. تو 14 اگست کو پھر ہم فری ہو گئے. تو اس دن چھٹی تھی پاکستان میں. جی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم 15 کو ملتے ہیں. 15 کو ملے، پھر 16 کو وہ ملے، پھر 17 کو ہم نے کچھ ہماری کوئی ریکارڈنگس وغیرہ کا کوئی کلیکشن لینی تھی، وہاں سے ہم نے ڈیلیوری لینی تھی ہمارے کیسٹس وغیرہ کی. تو اس ٹائم پہ وہ اپنی مسز کے ساتھ میرے پاس آئے ماشاء ہمارے گھر. اللہ. اچھا. تو وہ ان کی مسز کہہ رہے تھے کہ آپ کے استاد جو ہیں بہت خوش ہیں آج. اچھا. میں کہا تو ہاں بہت اچھی بات ہے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے جب CD آپ کی سنی تو انہوں نے کہا کہ میں امین صاحب سے بہت خوش ہوں. ماشاء اللہ. یہ اور بہت انہوں بڑی بات ہے نے کہ آپ کے استاد آپ سے خوش ہوئے. جی 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 نہیں بہت خوش تھے مجھ سے الحمدللہ. انہیں کی دعائیں ہیں، انہیں کا صدقہ کھا رہے ہیں. آپ سے وہ کون سی نعت خاص طرح سے سنتے تھے؟ ان کی فیوریٹ کون سی تھی جو آپ سے کہتے تھے کہ مجھے سنائیے؟ ہاں یہ 2-4 نعتیں ہیں. تو دو جہاں کے والی کا وہ مجھے بڑی وہ کرتے تھے کہ یہ پڑھنا آپ محفلوں میں. وہ ذرا ہمیں سنائیں گے آپ؟ اچھا ٹھیک ہے.